Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Wednesday after 18th Taraweeh, 13th of December 2000. The authenticity of 20 Rakat Taraweeh. Understanding the difference between Salatul Layl and Qiyamul Layl. Salat of Tahajjud and Taraweeh are misinterpreted by Gair Muqallidin after many hundred years of true practice. The above important topic is clearly discussed by Hazrat Maulana Mufti Shahid Shahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی آیات پاک ہیں جو میں نے کل پڑھی اور اس کا آدھا حصہ شروع کا کل میں نے بیان کیا تھا. اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ یقین رکھتے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا، جن میں یہ بات پائی جا رہی اور یہ تیسری بات ہے، جن کے پہلو کروٹیں خواب گاہوں سے علیحدہ ہو جاتی، جدا ہو جاتی، بستروں میں سے اٹھ کھڑے ہوتے، چارپائیوں میں سے اٹھ کھڑے ہوتے، پکارتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید، دونوں خوف اور امید کے طور پر، یعنی دونوں باتیں ان کے پکارنے میں ہیں. ان کو اپنے پروردگار سے خوف بھی، ڈر بھی ہے، اور ان کو اپنے پروردگار سے امید بھی. یہ دونوں کیفیتیں لیے ہوئے وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تہجد کے وقت میں جو بھی کام کرو وہ سب اس کا مصداق ہے. یصلون صرف نہیں فرمایا، صرف یصلون نہیں کہ اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نہیں، یہ کہا اپنے رب کو پکارتے ہیں. نماز پڑھتا ہے وہ بھی پکارتا ہے، تلاوت کرتا ہے وہ بھی پکارتا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہو وہ بھی تو پکارتا ہے، جو دعا کر رہا ہے وہ بھی پکار رہا ہے. اس آیت پاک کی مناسبت سے
کل بہت سی باتیں ذکر کی گئی تھی، ذہن میں یہ بات آئی، خیال میں یہ بات آئی کہ جب ساری نفل نمازوں کا میں نے تذکرہ کیا تو ایک نماز کا تذکرہ رہ رہا ہے اور اس کا تذکرہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اشراق کا تذکرہ کیا، اس کا ٹائم بتایا، چاشت کا تذکرہ کیا، اس کا ٹائم بتایا، اوابین کا تذکرہ کیا یعنی مغرب بعد کی نفلیں، ان کا ٹائم بتایا، تہجد کا تذکرہ کیا، ان کا ٹائم بتایا، تو ایک نماز رہ رہی تو اس کا تذکرہ آج کل وہ تذکرہ وہ نماز ہے تراویح۔ نفل نمازوں میں سے ایک نماز یہ تراویح ہے، اور یہ تراویح 12 مہینے کی نماز نہیں ہے بلکہ صرف رمضان شریف کی نماز ہے۔ باقی 11 مہینوں میں یہ نفل نماز نہیں ہے، یہ سیزن وائز ہے۔ جب سیزن آتا ہے رمضان کا تب یہ نفل نماز بڑھتی ہے، یہ سیزن گزر گیا تو پھر 11 مہینے تک وہ نماز نہیں۔ یہ جو نماز ہے تراویح اس کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ اس مسئلے میں بہت سے لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں یا ہے کہ انہیں غلط فہمیاں ہوئی۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، آپ حضرات چونکہ عربی نہیں جانتے اس لیے فرق سمجھنے میں تھوڑی دشواری پیش آئے گی، غور کریں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک عربی میں لفظ ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ یہ جو لفظی ترجمے ہیں، ان لفظی ترجموں کے اعتبار سے تو سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک کوئی بھی نماز پڑھو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ مغرب کے فرض یہ بھی رات کی نماز ہے، سنتیں عشاء کے فرض، وتر، سنتیں، تہجد یہ سب رات کی نماز ہیں۔ لیکن نہیں، یہ مراد نہیں۔ صلاۃ اللیل کیا جو لغوی ترجمہ ہے اس ترجمے نہیں، یہ تو ایک شریعت کی ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح جو ہوتی ہے اس کے ڈکشنری سے لے کر کے ٹرانسلیشن نہیں کیا جاتا، بلکہ شریعت میں، فقہ میں، قرآن میں، حدیث میں اصطلاحات جو آئی ہیں ان کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے صلاۃ کے معنی ہے دعا لغت میں، ڈکشنری میں، لیکن شریعت میں صلاۃ ایک خاص عمل کا نام ہے جس کو فارسی میں نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز فارسی کا لفظ ہے، وہاں سے فارسی سے اردو میں آیا ہے، تو جس کو فارسی اور اردو میں نماز کہتے ہیں یہ ترجمہ ہے صلاۃ کا، اور لغت میں صلاۃ کے معنی دعا ہے، مگر شریعت میں یہ ایک اصطلاح ہے صلاح، اور صلاح کے یہ معنی ہے صرف دعا کر لو گے تو صلاح نہیں ہوئی۔ اقیم الصلاح پر عمل نہیں ہو اگر صرف دعا کر لو گے۔ کوئی کہے کہ صلاح کے معنی لغت میں تو دعا لکھے، وہ لغت میں ٹھیک معنی لکھے ہیں، لیکن اقیم الصلاح میں جو صلاح ہے یہ لغوی لفظ نہیں، یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، یہ قاعدہ کلیہ سمجھنے کا ہے۔ جتنی اصطلاحات ہیں ان کے معنی ڈکشنری سے اگر لوگے تو غلطی کرو گے۔ اس کے معنی فقہ کی اصطلاح ہے، حدیث کی اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، دین کی اصطلاح ہے، اس اصطلاحی معنی الگ ہوتے۔ کل ہمارے ایک دوست سمجھنا چاہتے تھے کہ مول صاحب جو تم نے کہا تھا کمپلسری اور پھر کہا تھا کہ فرض اور واجب، تو فرض بھی کمپلسری ہے اور واجب بھی کمپلسری ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اب یہ دشواری ان کو کیوں سمجھنا آئی؟ اور ہم نے سمجھانے کے لیے ایک لفظ کمپلسری استعمال کیا، اس لیے دشواری پیش آئی۔ یہ فرض یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے اور واجب یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور عمل کے اعتبار سے دونوں یکساں ضروری ہے۔ جیسے فرض عمل کے اعتبار سے ضروری ہے، واجب بھی اسی طرح سے ضروری ہے، لہذا عمل کے اعتبار سے یہ دونوں کمپلسری۔ اور شریعت کی جو اصطلاحیں ہیں اس کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے۔ فرق کہاں پڑے گا؟ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی صدقہ فطر کا انکار کر دے
تو اسے اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، فاسق کہیں گے، گنہگار کہیں گے، گمراہ کہیں گے، لیکن وہ مسلمان رہے گا۔ اور زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہا۔ 5 فرض نمازوں کا اگر کوئی انکار کر دے یا ان میں سے کسی بھی ایک نماز کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہا۔ اور وطر جو واجب ہے اس کا انکار کر دے، اس کا انکار کر دے تو مسلمان رہے گا، اور یہ انکار جو اس کی گمراہی۔ یہ فرق کیوں آیا؟ 5 نمازیں فرض ہیں اور وطر واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے، یہاں جا کر فرق پڑتے ہیں۔ باقی عمل کے اعتبار سے تو جیسے 5 فرض پڑھنے ضروری ہے، وطر پڑھنے بھی ضروری ہے، زکوٰۃ جیسے ادا کرنی ضروری ہے، صدقہ فطر بھی ادا کرنی ضروری ہے۔ غرض میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ فرض واجب اصطلاحات ہیں، ان کے معنی اصطلاحی سمجھنے ہوں گے۔ لوگ ایسی ہی ایک غلطی کرتے ہیں، دارالاسلام اور دارالحرب، اس کے معنی وہ ڈکشنری سے لیتے ہیں کہ دار یعنی کنٹری اور حرب یعنی وار، لڑائی، جنگ، دنگا، فساد، اور دارالاسلام یعنی اسلام کی کنٹری۔ وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ دارالاسلام وہ ہے جہاں 100% اسلامی احکام پر عمل ہو رہا ہو اور حکومت گورنمنٹ اسلامی احکام کے مطابق کام کر رہی ہو، دارالاسلام ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی دارالاسلام نہیں ہے الا ماشاء اللہ سعودیہ کو کہہ لو۔ اور دارالحرب کے کیا معنی ہیں کہ جہاں وار ہو رہی ہو، جہاں لڑائی ہو رہی ہو، جہاں ہندو مسلم فساد ہو رہے ہوں، جہاں قومی فساد ہو رہے ہوں، روز جھگڑا ٹنٹا ہو، اور وہاں جان مال محفوظ نہ ہو، نماز پڑھنے کی بھی کوئی شکل نہ ہو، اس کا نام دارالحرب۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ فلاں کنٹری میں کہاں جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں تو سب مذاہب والے امن و اطمینان سے رہ رہے ہیں، تم اپنے چرچ میں جاؤ، تم اپنے مندر میں جاؤ، تم اپنی مسجد میں جاؤ، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، پھر دارالحرب کیسے ہو گئے؟ اس طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ وہ سوالات کیوں؟ انہوں نے دارالحرب کی ڈیفینیشن بنائی ہے ڈکشنری سے، اور دارالاسلام کی ڈیفینیشن بنائی ہے ڈکشنری سے۔ یہی غلطی۔ یہ دارالاسلام اور دارالحرب یہ تو فقہ کی اصطلاح ہیں، لہذا ان کے معنی آپ لغت میں نہیں دیکھیں گے، آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ فقہ کے فقہا نے ان کی ڈیفینیشن کیا دی۔ اس کو سامنے رکھ کر پھر کوئی اعتراض ہو، اشکال ہو تو کرو، لیکن آپ ڈیفینیشن تو جن کی اصطلاحیں ہیں ان کی ڈیفینیشن تو آپ لیتے نہیں، ڈیفینیشن تو آپ اپنی عقل سے اور ڈکشنری سے گھڑتے ہیں اور پھر اشکال کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی صحیح طریقہ نہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں دارالحرب اس کنٹری کو کہتے ہیں جس میں 2 باتیں پائی جائیں۔ اس کا بارڈر 3 طرف سے دارالاسلام کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، ایک طرف سے چاہے جڑا ہوا ہو لیکن 3 طرف کا بارڈر دارالاسلام کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، اور وہاں پاور غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو، ملک کا حکومت کا پاور، کنٹری پاور غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، وہ دارالحرب ہے۔ اور وہ ملک جو 3 جانب سے دارالاسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا وہاں کا کنٹری پاور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اسلام کے ہاتھ میں نہیں، قرآن حدیث کے ہاتھ میں نہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ جب وہ چاہیں اسلامی احکام نافذ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ دارالاسلام ہے۔ چاہے وہاں ابھی احکام اسلامی جاری نہ ہو لیکن کنٹری پاور مسلمانوں کے پاس ہے، وہ چاہیں رات چاہیں تو صبح احکام اسلام جاری کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا انہیں نہیں ہے۔ وہ نہ کرے ان کی قسمت پھوٹی، لیکن وہ چاہیں تو جب چاہیں اسلامی احکام جاری کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں کنٹری پاور ہو یعنی اقتدار اعلیٰ، سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کا ہو، اور وہ 3 طرف والی بات تو یہاں نہیں آئے گی، بس اتنی بات، وہ ملک ہے جس میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ دارالاسلام ہے، چاہے وہ احکام اسلامی جاری ہے یا نہیں۔
اور وہ ملک جس میں دو باتیں پائی جائیں، تین طرف سے بارڈر مسلمانوں کے ملک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، اور وہاں سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ، کنٹری پاور مسلمانوں کے پاس نہیں، یا تو ٹوٹلی کافروں کے پاس ہے، یا پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں اکثریت ملک کی آبادی کے اعتبار سے غیر مسلموں کی، تو اکثریت ہی سے تو پارلیمنٹ میں قانون بنتے، لہذا ایسا جو ملک ہوگا وہ دارالحرب کہلائے گا، چاہے وہاں کوئی جھگڑا کبھی نہ ہو لیکن وہ دارالحرب کہلائے گا۔ یہ فقہ میں دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریف کی گئی ہے۔ اب یہ ڈیفینیشن سامنے رکھ کر کے اب سوچو، اور کوئی اعتراض ہے تو بولو کہ فلاں ملک دارالاسلام کیسے ہے، فلاں ملک دارالحرب کیسے ہے۔ وہ سوال تو پہلے یہ ڈیفینیشن سامنے رکھ کر کے کوئی پوچھنی ہو تو بات پوچھیں گے۔ یہ جو فقہ کی تعریف ہے دارالحرب اور دارالاسلام کی، اسے تو ڈالی پیچھے، اور اپنی طرف سے لغت دیکھ کر کے اس کے ایک معنی گھڑ لیے دماغ میں، اور پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ فلاں دارالحرب کیسے ہے، فلاں دارالاسلام کیسے ہے۔ یہ میں باتیں اصول سمجھا رہا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں جو اصطلاحات ہیں، وہ اصطلاحات جس کی اصطلاحات ہیں اس اصطلاح کے معنی وہاں سے لینے پڑیں گے۔ تو صلاۃ اللیل، اس کے معنی رات کی نماز، یہ تو لغت میں لغوی ترجمہ ہوا، لیکن نہیں، شریعت میں صلاۃ اللیل کہتے ہیں ان نفلوں کو، فرضوں کو نہیں کہتے، فرض واجب کو نہیں کہتے، ان نفل نماز کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں جو آدمی عشاء کے بعد سو گیا اور سو کر کے اٹھا، اور اٹھ کر جو اس نے نفلیں پڑھی ہیں صبح صادق سے پہلے، یہ صلاۃ اللیل۔ اس کے لیے دوسرا لفظ ہے تہجد۔ تہجد اور صلاۃ اللیل ایک ہے۔ کوئی رمضان شریف میں نہیں سویا اور سحری کے وقت اس نے نفلیں پڑھی، یہ بھی صلاۃ اللیل کہلائے، کیونکہ یہ نہیں سویا، یہ ایک عارضی بات ہے جو انسانوں کے عام احوال ہیں، اس کے اعتبار سے میں نے کہا کہ سوئے اور پھر اٹھے۔ کسی کی رات کا جاب ہے اور ڈیوٹی ہے، وہ نہیں سوتا، رات کا جاب ہے، ڈیوٹی ہے، اور اس نے صبح سحری کے وقت نفلیں پڑھی تو وہ بھی صلاۃ اللیل کہلائے گی۔ یہ تو انسانوں کی جو عام زندگی ہے اس کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ عشاء کے بعد سو جائے، آرام کر کے پھر اٹھے، اور پھر اٹھ کر جو نفلیں پڑھے گا صبح صادق سے پہلے، ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ یہ شریعت کی اصطلاح۔ ایک دوسری اصطلاح ہے قیام اللیل۔ قیام کے معنی ہے، ڈکشنری میں قیام کے معنی کھڑے ہونا، قیام اللیل معنی رات میں کھڑے ہونا۔ دیکھو، ایک ہے نیند چھوڑ کر اٹھنا، تہجد، ترک الوجود، نیند چھوڑ کر اٹھنا، اور ایک نیند کا وقت نہیں، بیٹھا ہے، بیٹھا کھڑا ہو۔ تو قیام اللیل کا لفظی ترجمہ ہے رات میں کھڑا ہونا، اور شریعت کی اصطلاح میں قیام اللیل کہتے ہیں ان نفلوں کو جو عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھے جائیں۔ عشاء سے پہلے سو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، عشاء کے بعد نہ سوئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نہیں سونا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے وہ نفلیں پڑھنی ہے اور پھر پڑھ کے سو جانا ہے، یہ قیام اللیل ہے۔ اگر کوئی عشاء سے پہلے سو جائے تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ علماء نے نہیں بیان کیا، حدیث شریف ہے، مگر حدیث شریف کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے۔ علماء نے کہا کہ 11 مہینوں میں عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ کان یکرہ النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء۔ مگر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 11 مہینوں کے لیے حدیث شریف ہے، رمضان میں اگر تراویح عشاء سے پہلے سو جائے تو مکروہ نہیں، یہ علماء نے کہا، حدیث میں یہ کوئی استثناء نہیں۔ حدیث تو یہ ہے، عام ہے کہ حضور عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے تھے، مگر اس حدیث شریف کی شرح میں علماء نے یہ کہا ہے کہ 11 مہینوں کے لیے یہ حکم ہے، رمضان میں اگر سو جائے عشاء سے پہلے تو مکروہ نہیں۔ کیوں؟
علماء نے کہا کہ باقی 11 مہینوں میں عشاء سے پہلے سوئے گا، 3 باتیں ہوں گی، یا تو اٹھے گا ہی نہیں، عشاء کی جماعت جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ عشاء کی ادا بھی نہ پڑھ سکے، صبح آنکھ کھلے، نماز ہی قضا ہو جائے۔ دوسرا، اٹھے گا تو کچی نیند میں اٹھے گا، اور عشاء کی نماز ہارے جی سے پڑھے گا، نیند بھری ہوئی ہے، طبیعت سست ہے، عشاء پڑھ رہا ہے۔ اور رمضان شریف کی صورتحال، رمضان میں عبادت کا ایک غیر معمولی ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، اور آدمی میں نہیں، پورا ماحول ہی، پورے ماحول میں ہی ایک ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، ہر گھر میں، ہر بچہ، مرد عورت۔ لہذا عشاء سے پہلے سوئے گا تو یہ احتمال کہ شاید اٹھے ہی نہیں، ایسا نہیں، اٹھ جائے گا۔ تجربہ یہی ہے کہ سوتا نہیں پڑا تو اٹھ جاتا ہے، گھر میں اور دوسرے جو ہیں وہ شور مچائیں گے، اٹھ بے، اذان ہوگی، جا مسجد میں۔ دوسرا ہے کہ جب اٹھے گا کچی نیند میں، تھوڑا سا سو کر اٹھے گا، سستی نہیں ہوگی، چست اٹھے گا۔ کیوں؟ ہم طالب علموں کو ایک مثال دیتے ہیں، طالب علموں کو سمجھانے کے لیے، وہ آپ حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی ایسی ان کی خاص مثال نہیں۔ ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ طالب علم دوپہر کو کھانا کھا کر قیلولہ کے لیے سو گئے، گھنٹے کے بعد جب ظہر کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اسے نگران اٹھاتا، بے اٹھ فلاں، نماز کا وقت ہو گیا، کروٹ لے کے سو جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ اٹھاتے ہیں تب کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی مسجد تک تو منڈی دبا کے جاتا ہے، نیند اڑتی نہیں۔ یہی طالب علم سویا ہے۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں ڈاکیا کمرے کمرے گھوم کر ڈاک تقسیم کرتا ہے، اور طالب علموں کی جو منی آرڈر آتے ہیں وہ بھی کمرے کمرے تقسیم کرتا ہے۔ اب یہ سویا ہوا ہے، اور کسی نے ڈاکیے نے آواز دی، عبد الرحمان تیرا منی آرڈر آیا ہے، بس ایسا اٹھے گا کہ لنگی وہاں جائے گی، چادر وہاں جائے گی۔ کہاں آیا، کتنے کا آیا ہے؟ وہ پوچھے گا کہاں آیا، کتنے کا؟ وہ سستی کہاں گئی؟ منی آرڈر کا شوق سب سستی غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ذوق و شوق ہے رمضان میں ہر مومن میں ذوق و شوق ہے، نہیں تو ہونا چاہیے۔ اگر 15 منٹ اٹھ کر کے سو کر کے بھی اٹھے گا تو یہ جو ذوق و شوق ہے رمضان کا، وہ سب سستی ختم کر دے گا، آدمی پرشوق اٹھے گا۔ پھر تھوڑی بہت اگر شوق پورا نہیں تھا اور تھوڑی بہت سستی رہی بھی تو کہاں تک رہے گی؟ 1.5 گھنٹے تک امام صاحب پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، فٹافٹ گاڑی جا رہی ہے، 2 رکعت میں سستی رہے گی، 4 میں رہے گی، 6 میں رہے گی، کہاں تک رہے گی؟ یہ تو 36 پڑھاتے ہیں۔ تو اگر اور دوسرے میں کیا ہے، 4 فرض عشاء کے پڑھنے ہیں، وہی اگر آپ سستی میں آپ نے پڑھے تو بیکار ہے نماز آپ کی۔ یہ تو منافقوں کا کام ہے، لا یقومون الا الصلاۃ الا کسالى، کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى۔ منافقین کا حال بیان کیا کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہارے جی سے سست اٹھتے ہیں۔ یہ تو منافقوں والی بات ہو گئی۔ نیند سے اٹھے، طبیعت سست ہے، 4 فرض پڑھ لیے، اس میں تو نشاط آیا ہی نہیں، پھر اب اگر بعد میں نشاط آیا بھی تو کس کام کا؟ غیر یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے علماء کرام نے یہ کہا۔ تیسری بات وجہ رہ گئی، تیسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ عشاء سے پہلے نہیں کھاتے، عشاء کے بعد کھاتے۔ عربوں کے یہاں یہی معمول ہے، آج بھی عربوں کے یہاں مغرب بعد کھانے کا کوئی تصور ہی نہیں، اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ابھی مغرب بعد کھانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حرم میں چلے جاتے ہیں، مغرب وہاں پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، فرض پڑھ کر پھر آتے ہیں، پھر آ کر کھاتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں۔ اور عربوں کا جو کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اس میں مغرب بعد کھانے کا تصور ہی نہیں، عشاء کے بعد کھانے کا تصور۔ نیند آتی ہے کھانے کے بعد، تھوڑا سونے کو جی چاہتا ہے۔ رمضان میں افطار کے بعد کھاتا ہے آدمی تو اس کا جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر آنکھ بند کر لے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کے بعد اٹھ جاتا، طبیعت میں نشاط ہو۔ اور باقی مہینوں میں مغرب بعد کھاتا ہی نہیں، پھر عشاء سے پہلے کیوں سوتا ہے؟ کہ ہمارے یہاں انڈیا میں تو مغرب بعد کھاتے ہیں، تمہارا انڈیا رہنے دو، شریعت مکہ میں نازل ہوئی، یہاں شریعت نازل ہوتی ہے، جو پہلے لوگ ہوتے ہیں ان کے احوال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
غرض یہ 3 وجوہ سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ رمضان میں اگر عشاء سے پہلے کوئی سوتا ہے اور اٹھنے کا مکمل انتظام کر کے سوتا ہے اور اٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. باقی 11 مہینوں میں عشاء سے پہلے سونا مکروہ. غرض میں یہ بتاتا کہ حضور نے عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کیا ہے، عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کیا ہے. جو لوگ عشاء کے بعد باتوں میں لگتے ہیں وہ تہجد نہیں پڑھ سکتے، اور فجر پکڑ لیں تو بھی غنیمت ہے. تہجد تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں جو عشاء کے بعد باتیں کرتے ہیں. اگر تہجد پڑھنا ہے عشاء کے بعد اپنا ضروری کام نمٹا کے سو جاؤ، انشاءاللہ تہجد کے وقت خود جان کھلے. خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے نفلیں پڑھو، اس کا نام ہے قیام اللیل. رات میں کھڑا ہونا یعنی نفلیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا. اٹھو نفلیں پڑھو، اس کا نام قیام اللیل. صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز، یہ سال بھر کی نماز ہے، پورے سال پڑھنے کی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے سال پڑھتے تھے. بلکہ ایک رائے تو یہ ہے کہ حضور پر تہجد کی نماز واجب تھی، فرض تھی. اگرچہ یہ رائے صحیح نہیں، مگر یہ رائے پیدا ہوئی اس طور پر کہ حضور اتنی پابندی سے پڑھتے تھے تہجد کی، یہ رائے پیدا ہوگی. اور قیام اللیل یہ صرف رمضان کی نماز ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں یہ نماز نہیں. حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف. اور جس نے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھی، کتنی کوئی مقدار متعین نہیں کی، جس نے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھی یقین کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنے کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف. یہ نہایت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. ایسی ہی ایک حدیث ہے شب قدر کے بارے میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شب قدر میں نہ سوئے یعنی عشاء پڑھ کے سو نہ جائے، نفلوں میں لگے، شب قدر میں نفلیں پڑھے. کب تک پڑھے؟ پوری رات پڑھے نہیں، پوری رات کا کوئی حکم نہیں دیا اللہ نے. پوری رات کے لیے ایک لفظ آتا ہے احیا، زندہ کرنا. احیا لفظ نہیں آیا کہ جو شب قدر کو زندہ کرے. اگر احیا لفظ آتا تو پھر پوری رات نفلیں پڑھنی یا عبادت کرنی، لیکن احیا لفظ نہیں آیا. احیا لفظ ایک دوسری جگہ آیا ہے مگر وہ حدیث ضعیف ہے. وہ عید کی جو راتیں ہیں، یعنی رمضان ختم ہو کر جو عید کی رات آئے گی، اس کے بارے میں روایت ہے کہ من احیا لیلۃ العید، جو عید کی رات کو زندہ کرے. تو جس دن تمام دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا. مگر یہ حدیث ضعیف ہے. تو میں بتاتا ہوں عربی میں احیا کا یہ مطلب ہے کہ پوری رات پڑھو. رات زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ پوری رات عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو. اور قامہ میں یہ ضروری نہیں. دیکھو ہم نے 20 رکعت پڑھ لی، 1 گھنٹہ نفلیں پڑھی، یہ قامہ کا مصداق. تو شب قدر میں بھی احیا کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، قامہ کا لفظ آیا. اللہ جتنی توفیق دے پھر اتنا کر کے سو جاؤ. تو شب قدر میں بھی یہ آیا کہ ہم سو جائیں پھر اٹھ کر پڑھیں گے، نہیں، وہ تو صلاۃ اللیل ہے، وہ تو پورے سال کے لیے. وہ نہیں، شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھو. کہ یہ جو تراویح پڑھ لی، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ تو قامہ رمضان ہے، اور شب قدر کی اس کے علاوہ قامہ دوسرا قامہ ہے. یہ جو مسجد میں تراویح پڑھی ہے، اس کے علاوہ شب قدر میں اور نفلیں پڑھو اپنے طور پر.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضور ترغیب دیتے تھے لوگوں کو، جیسا کہ یہ ارشاد فرمایا، ایسے حضور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھو جتنی اللہ توفیق دے۔ حضور نے رمضان میں اس کا باقاعدہ نظام نہیں بنایا تھا، جیسا اب تراویح کا نظام بنا ہے ایسا باقاعدہ نظام نہیں بنایا تھا۔ حضور لوگ صحابہ کو ترغیب دیتے تھے اور صحابہ اپنے اپنے طور پر رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھتے، جس کو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے۔ ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور جب حضور اعتکاف فرماتے تھے تو حضور کے لیے چٹائیاں باندھ کر کے مسجد میں ایک حجرہ کمرہ بنا لیا جاتا کسی کونے میں، اور عام طور پر حضور آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ کبھی حضور نے دوسرا اور آخری 2 عشروں کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور کبھی حضور نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، لیکن آخری عشرے کا تو اعتکاف کا معمول تھا۔ اگر آخری عشرے میں حضور مدینہ میں ہوتے تھے تو اعتکاف فرماتے تھے، اور اگر رمضان کے آخری عشرے میں سفر میں ہیں تو پھر وہ 10 دن کا اعتکاف حضور شوال میں فرماتے تھے۔ اور جب حضور اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو بہت سے صحابہ بھی بیٹھ جاتے تھے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تھا، مگر کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ حضور کے علاوہ کسی اور اعتکاف والے کے لیے بھی کمرہ بنایا جاتا تھا۔ میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا، صرف حضور کے لیے کمرہ بنتا تھا، اور بقیہ سب مسجد میں لیٹ جاؤ جہاں جگہ ملے۔ اب اعتکاف کرنے والا ہر ایک کہتا مجھے کمرہ بنا کر دو، پلٹ بنا کر دو تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ آپ ڈھونڈیے حدیث میں، ڈھونڈیے کہ حضور جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو حضور کے ساتھ تو سینکڑوں صحابہ بیٹھتے، لیکن کمرہ چٹایا ہوگا صرف حضور کے لیے بنتا تھا۔ اور جتنے حضور کے ساتھ صحابہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، کسی حدیث میں یہ ارشاد بھی نہیں آیا کہ حضور کے علاوہ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے تھے ان کے لیے کمرہ بنایا جاتا تھا، کسی حدیث میں نہیں آیا۔ بعض جگہ مسجدوں میں تماشا ہے، اتنے حجرے بن جاتے ہیں کہ مسجد کہہ رہے کہ پورے حجرے خیمے ٹینٹ بن جاتے ہیں اور ساری مسجد بن جاتی ہے۔ اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، حدیثوں میں صرف حضور کے لیے حجرہ بنتا تھا۔ ہم اپنے پیر حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب قدس سرہ، جن کی فضائل کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، میں نے ان کے ساتھ 8 رمضان اعتکاف کیے ہیں، 8 رمضان، اور حضرت کے ساتھ اعتکاف میں 500-700 آدمی اعتکاف میں ہوتے تھے۔ حضرت کے لیے حجرہ بنتا تھا، چٹائیاں کھڑی چادریں کھینچ کر کے کمرہ حضرت کے لیے بنایا جاتا تھا، باقی پوری مسجد میں کسی کے لیے کچھ نہیں۔ 500-700 آدمی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، کہاں ان کے لیے حجرے بنائیں گے؟ تو یہ جو آج کل رواج چل پڑا ہے کہ ہر اعتکاف کرنے والا کہتا مجھے کمرہ بنا کر دو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک نقصان ہے۔ میرے محلے میں ایک اچھا بھلا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، نماز کا بڑا پابند ہے، عام آدمی۔ ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگے حضرت یہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یہ کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتے، سوتے۔ وہ کہنے لگا میں تو زندگی بھر سے اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ چٹائیوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں تو پوری زندگی گزر گئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوں۔ تو وہ ایسے بھی ہے اللہ کے بندے، وہ ایسا پوری زندگی گزار دی اس نے اعتکاف میں نہیں بیٹھا، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ ان چٹائیوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور بقیہ اعتکاف کرنے والے مسجد میں اپنے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے جو اعتکاف میں نہیں ہوں گے وہ بھی مسجد میں نفلیں پڑھ رہے ہوں گے۔ اور ایک رات حضور اچانک تشریف لائے، چٹائیوں کے کمرے میں سے باہر نکلے اور لوگوں سے کہا کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، اور مصلی پر تشریف لے گئے
اور نماز پڑھائی حضور نے، رات کا 1/3 گزر گیا، 1/3 رات تک حضور نے نماز پڑھائی ہے۔ اب ظاہر ہے حضور کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھنا، رمضان کا مہینہ، جو عبادتوں کا تو ایک خاص مزاج بنا ہوا ہی ہوتا ہے، مزہ آ گیا صحابہ کو۔ صبح مدینہ میں بات پھیل گئی کہ آج رات تو حضور تشریف لائے تھے اور حضور نے نفلیں پڑھائی ہمیں۔ تو دوسری رات میں اس امید پر کہ ہو سکتا ہے آج بھی حضور تشریف لائیں، باہر نکلے، تو کافی لوگ اکٹھا ہو گئے۔ دوسری رات کو بھی حضور تشریف لائے اور حضور نے نماز پڑھائی، اور یہاں تک پڑھائی کہ سحری کا وقت تنگ ہونے لگا۔ سحری کا وقت تنگ ہونے لگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری بند کرنے میں 15 منٹ رہیں، یہ مطلب نہیں۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ جس طرح سے اس وقت سیٹی ہے، حضور کے زمانے میں ایسی نہیں تھی، بلکہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں دور تک وادی یثرب تھی۔ یثرب اس کا جگہ کا نام ہے، اس کا نام وادی، وادی مانے ویلی، 2 پہاڑوں کے بیچ کا ایک لمبا میدان ہے، وہ سب وادی تھی، اور اس میں ایک قبیلہ بسا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف اس کے باغات اور کھیت ہیں، پھر دوسرا قبیلہ بسا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف اس کے باغات اور کھیت ہیں، تیسرا قبیلہ بسا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف اس کے باغات اور کھیت ہیں۔ یہ سب الگ الگ قبیلے تھے اور دور تک میلوں میں پھیلا ہوا تھا مدینہ۔ تو اب جو یہاں نماز پڑھ رہا ہے حضور کے پیچھے، نماز ختم ہوگی تب اپنے گھر جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا گھر 1 میل ہو، 2 میل ہو، 3 میل ہو، 4 میل ہو، اتنا دور گھر ہو، وہاں جائے گا، سحری کا کھانا پکائے گا، کھائے گا، یعنی کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے۔ تو وہ سحری کا وقت تنگ ہونے لگا، یعنی اتنا وقت نہیں بچا، بڑا مزہ آ گیا اور سارے مدینہ میں بات پھیل گئی۔ اور تیسری رات میں تو اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ مسجد نبوی میں تیر دھرنے کی جگہ نہیں رہی، کیونکہ 2 راتیں حضور کا مسلسل تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو حضور کنٹینیوس آئیں گے۔ یہ ظن غالب ہو گیا کہ کنٹینیوس تشریف لائیں گے، تو تیسری رات بڑا مجمع ہو گیا۔ تیسری رات حضور اس چٹائیوں والے کمرے میں سے باہر نکلے ہی نہیں۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضور کی آنکھ لگ گئی، تو کوئی زور زور سے تسبیح پڑھ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی کنکر لے کر کے اس چٹائی کو مار رہا ہے کہ اگر حضور کی آنکھ کھل جائے، مگر حضور تو اندر سے بیدار ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ غرض انہوں نے اپنے والی بتیری کوشش کی حضور کو بیدار کرنے کی، مگر حضور سوئے ہو تو بیدار ہو۔ حضور پوری رات تشریف نہیں لائے، اور جب لوگ مایوس ہو گئے کہ اب حضور تشریف نہیں لائیں گے تو لوگ منتشر ہو گئے۔ غرض تیسری رات حضور تشریف نہیں لائے۔ روایت میں اختلاف ہے، ایک روایت یہ ہے ترمذی شریف میں، اور ایک روایت ہے کہ 3 دن پڑھائی، چوتھے دن تشریف نہیں لائے، دونوں روایتیں۔ صبح فجر کے بعد حضور نے لوگوں سے، جب وہ فجر پڑھانے نکلے تو فجر کے بعد لوگوں سے حضور نے فرمایا کہ رات جو تمہاری حرکتیں تھی وہ میں سب دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، میں سویا نہیں تھا، مگر حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے نماز پڑھانے نہیں آیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی تو پھر تم شاید اسے پابندی سے ادا نہ کر پاؤ۔ اور حضور نے فرمایا کہ اب آئندہ میں نہیں آؤں گا پڑھنے، تو اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہو جتنی اللہ توفیق دے۔ یہ ایک واقعہ حضور کے زمانے میں آیا، حضور نے 2 دن یا 3 دن جماعت سے نفلیں پڑھائی اور پھر آنے سے انکار فرما دیا، اس اندیشے سے کہ یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ حضور کا زمانہ گزر گیا، لوگ اسی طرح سے ترغیبیں دی جاتی تھی اور لوگ اپنے اپنے طور پر نفلیں عشاء کے بعد پڑھتے تھے۔ حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی خلافت 2 سال اور چند دن کی ہے،
اور ان 2 سال اور چند دنوں میں بھی اسی طرح سے چلتا رہا. رمضان 2 رمضان آئے، ان 2 رمضانوں میں یہی ہوتا رہا. ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے. ان کی خلافت 12 سال کی. ان کی خلافت کے کچھ سال گزرنے کے بعد خود بخود مسلمانوں میں یہ تبدیلی آئی کہ یہ جو لوگ الگ الگ پڑھتے تھے تو اب ہر ایک تو حافظ نہیں، اسے قرآن سننا ہے، تو ہر ایک نے ایک حافظ کو کہا بھائی تو ہمیں قرآن سنا. تو مسجد نبوی ہی میں ایک قاری یہاں نماز پڑھا رہا ہے، 3-4 اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک قاری وہاں پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے 3-4 پڑھ رہے ہیں، ایک قاری وہاں. مسجد نبوی میں کتنی ہی نفل کی جماعتیں ہو رہی ہیں. یہ خود بخود یہ تبدیلی آئی ہے، کوئی باقاعدہ پلان کے تحت میں تبدیلی نہیں ہوئی. ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً مسجد میں آئے. عشاء کی تمام نمازیں حضرت فاروق خود پڑھاتے تھے، اور حضرت فاروق کا مکان وہی مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا. اب وہ مسجد کے اندر آ گئے تو حضرت اتفاق سے مسجد میں آئے تو یہ جو منظر دیکھا کہ مسجد نبوی میں 10-20 جماعتیں ہو رہی ہیں، ایک قاری 4 آدمی، دوسرا قاری 4 آدمی، تیسرا قاری 4 آدمی. تو حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے بجائے تو ایک قاری کے تحت پیچھے کیوں نہ کر دیا جائے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو سید القراء ہیں، تمام قاریوں کے سردار ہیں، اور جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو راگ دیے تھے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے، ان راگوں میں سے ایک راگ اللہ نے ابی ابن کعب کو دیا ہے. ان کو اور ایک دوسرے صحابی تمیم داری، ان دونوں صحابہ کو متعین کیا کہ جب حضرت عمر عشاء پڑھا کے چلے جائیں تو لوگ نفلیں پڑھانے کے لیے یہ حضرات کھڑے ہوتے تھے. کبھی اکثر تو ابی ابن کعب کھڑے ہوتے تھے، کبھی تمیم داری کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت عمر عشاء پڑھا کے چلے جاتے تھے کمرے میں اپنے گھر میں. اور ان کے چلے جانے کے بعد میں اب مصلی پر ان دونوں حضرات میں سے کوئی آ کر کے نماز پڑھاتے. رمضان میں، رمضان کے علاوہ کی بات نہیں کہہ رہا، رمضان کی بات. اور 8 رکعت پڑھاتے تھے، یہ 8 رکعت پڑھاتے تھے، اور سحری کے وقت میں نماز ختم ہوتی تھی. عشاء کی پڑھا کر حضرت عمر گئے اور یہ مصلی پر آ کر کھڑے ہوتے تھے، اور سحری کے وقت میں یہ 8 رکعتیں پوری ہوتی تھی، اور لوگ یہاں سے گھر جا کے سحری کرتے تھے. اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور اتنی قرات ہوتی تھی کہ بعض لوگ تو یہاں کونے میں اپنے بغل میں لاٹھی رکھ کر کے کھڑے ہوتے تھے ان کے سہارے سے. اب یہ ایک نئی بات یہ شروع ہوئی. پھر بہت جلد 3 باتیں سامنے آئی. جو حضرت عمر کے زمانے میں جو پہلے نظام بنا تو یہ نظام بنا تھا، قاری بنایا، وہ 8 رکعت پڑھاتا تھا اور فجر سحری کے وقت چھٹی کرتا تھا. پھر بہت جلد 3 باتیں سامنے آئی. ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ وہ جو حضور نے اپنی زندگی میں 2 راتیں یا 3 راتیں نفلیں پڑھائی تھی وہ 8 نہیں پڑھائی تھی، 20 پڑھائی تھی. ایک تو یہ بات سامنے آئی. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ تہجد یہ صلاۃ اللیل ہے، اور یہ اس سے الگ نماز ہے، یہ قیام اللیل ہے. اور تہجد 12 مہینے پڑھنا ہے، رمضان میں اس کی چھٹی نہیں ہے، یا صرف رمضان میں پڑھنا ہے، 11 مہینے میں نہیں، وہ تو 12 مہینے کی نماز ہے. اب اگر 8 رکعتیں سحری تک پڑھتے ہیں تو اب یہ 8 رکعتیں کیا ہیں؟ تراویح ہے، قیام اللیل ہے، یا صلاۃ اللیل ہے؟ اگر یہ صلاۃ اللیل ہے تو قیام اللیل کہاں گئی؟ اور اگر یہ قیام اللیل ہے تو صلاۃ اللیل کہاں گئی؟ تیسری بات، لوگوں کی چیمیں گوئیاں. لوگوں میں یہ بات چلی کہ یہ جو جماعت شروع ہو گئی ہے
یہ حضور کے زمانے میں کہاں تھی، ابو بکر کے زمانے میں کہاں تھی؟ یہ تو ایک نئی چیز ہے. یہ لوگوں میں نئی بات ہوتی ہے تو کبھی بھی نئی بات ہوتی ہے، چیمے گوئیاں ہوتی. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تبدیلی کی، اور وہ جو امام مقرر کیے تھے ان سے کہا 8 رکعتیں مت پڑھو، 20 رکعتیں پڑھو، اور قراءت ہلکی کرو، اور نماز جلدی ختم کرو، اور لوگوں کو سونے کا موقع دو، اور لوگ سو جائیں اور پھر اٹھ کر وہ 8 رکعتیں اپنے اپنے طور پر تہجد پڑھیں. چنانچہ اس طرح سے نظام بنا، کیونکہ حضور نے ان 2 راتوں میں یا 3 راتوں میں 20 رکعت پڑھی تھی، اور حضور پورا سال تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کے بعد امام کھڑا ہوتا ہے، اب وہ 20 رکعت پڑھاتا ہے، اور قرأت مختصر کر دی اس نے، اور نماز پوری کر دی 20 رکعتیں. اب لوگ گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر پچھلی رات میں اٹھتے ہیں اور تہجد اپنے اپنے طور پر لوگ پڑھتے ہیں. 8 رکعتیں جو تہجد کی وہ لوگ پڑھتے ہیں. جب یہ دوسرا نظام شروع ہوا تو ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود مسجد میں صورت حال دیکھنے تشریف لائے، اور آ کر ایک طرف کھڑے ہوئے اور جماعت ہوتی ہوئی سارا منظر دیکھا، اور حضرت نے 2 باتیں فرمائی. حضرت عمر نے 2 باتیں فرمائی، یہ بہت گہری باتیں ہیں. حضرت نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ نئی بات بہت شاندار ہے. نعمت البدعۃ هذه، نعمت البدعۃ هذه، فرمایا کہ یہ نئی بات بہت شاندار ہے. وہ چیمے گوئیوں کا جواب دیا، وہ جو چیمے گوئیوں کا جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا نئی بات شروع ہو گئی. حضرت نے فرما دیا کوئی غلط بات شروع نہیں ہوئی، بہت شاندار بات شروع ہوئی. دوسری بات فرمائی واللتی تنامون عنہا خیر من ھذا، فرمایا اور وہ نماز جس سے تم سوتے پڑے رہتے ہو وہ نماز اس سے افضل بہتر ہے. واللتی تنامون عنہا خیر من ھذا، یعنی جو تراویح ہے اس تراویح سے بہتر اور افضل تہجد ہے. لیکن لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں، اسے تو پڑھتے ہیں لیکن سوتے پڑے رہتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے. اور اگر اتفاقاً جلدی اٹھ بھی گیا تو یہ کرے گا، وہ کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، سارا گھنٹہ بھر سحری کا وقت برباد کرے گا. لیکن وضو کر کے 8 رکعتیں پڑھنے میں کتنے وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ. 10 منٹ میں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. 15 منٹ اطمینان سے پڑھو گے 15 منٹ لگیں گے. نہیں، یہ 8 رکعت 15 منٹ نہیں، ادھر ادھر میں 1 گھنٹہ سحری کے وقت میں برباد کر دے گا. سحری سے پہلے وقت برباد کر دے گا، بعد میں وقت برباد کر دے گا، مگر یہ 8 رکعت نہیں پڑھے گا. حالانکہ افضل تو یہ ہے، اس تراویح سے افضل وہ ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ واللتی تنامون عنہا، اور وہ نماز جس سے تم سوتے رہ جاتے ہو وہ نماز اس نماز سے افضل ہے. یہ حضرت عمر نے 2 باتیں اس میں بتائی. یہ بتائی کہ یہ نماز اور تہجد کی نماز یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں، یہ 2 ایک نماز نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ تراویح سے افضل تہجد ہے. یہ سیپریٹ کیا، الگ کیا. اس وقت سے آج تک پوری دنیا میں تمام صحابہ کا دور گیا، تابعین کا دور گیا، تبع تابعین کا دور گیا، پوری دنیا میں شرقاً غرباً سارے مسلمان اسی طرح سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ تراویح ہے، اس کی 20 رکعتیں پڑھنی ہے، اس میں اتنی لمبی قرات نہیں کرنی کہ ساری رات اس میں آ جائے اور تہجد کا وقت بھی نہ ملے، سونے کا وقت بھی نہ ملے. اتنی لمبی اسے نہیں پڑھنی، اتنی 20 رکعت ہلکی پڑھ کر کے ختم کرنا ہے. پھر لوگ جائیں، سو جائیں، پھر اٹھیں، تہجد اپنے اپنے طور پر 8 رکعتیں الگ پڑھیں. یہی ساری دنیا میں شرقاً غرباً یہ عمل چلا آ رہا. اور چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں.
البتہ امام مالک علیہ الرحمہ کی جب زندہ تھے، زندہ نہیں، امام مالک علیہ الرحمہ کے فالوور جو تھے وہ مدینہ شریف میں 36 رکعت پڑھتے تھے کسی زمانے میں۔ وہ 36 کیوں پڑھتے تھے؟ مکہ مکرمہ کے مسلمان 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، پھر دوسری 4 رکعتیں شروع کرتے تھے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد ترویحہ ہے۔ ترویحہ یعنی ریسٹ، لفظ ترویحہ کے معنی ہے ریسٹ، آرام کرنا ہے۔ اور کتنی دیر ریسٹ کرنا ہے؟ 4 رکعت جتنی دیر میں آپ نے پڑھی، 8 منٹ میں 4 رکعت پڑھی، 8 منٹ آرام کرو۔ تو اب جو 8 منٹ میں 4 رکعت پڑھی ہے تو 8 منٹ آرام کرو، اس 8 منٹ میں طواف کر لیتے۔ اب ہماری صورتحال بگڑ گئی۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ 4 رکعت پر امام صاحب اتنا بیٹھتے ہیں، سبحان الملک القدوس 1 مرتبہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، اور پھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر بیچارہ نہ کھڑا ہو تو پیچھے والے زور مچائیں گے، تو امام کو پیچھے والوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ تو پیچھے والے کیا کہتے ہیں؟ تھکی گئے۔ بھئی کیوں تھک گئے؟ یہ جو 20 رکعتیں کھٹاکھٹ 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 پڑھتے ہو، تھکے گا نہیں اور کیا ہوگا؟ یہ جو آپ تھکتے ہیں، اس تھکنے کی وجہ یہ ہے کہ اتنا فٹافٹ پڑھتے ہیں اور بیچ میں آرام نہیں کرتے، تو کہاں جائیں گے؟ نہیں تھکیں گے۔ آپ قاعدے کے مطابق پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے، امام صاحب جو پڑھاتے ان سے بھی کہو ذرا اور اطمینان سے پڑھو، 10 منٹ میں آپ نے 4 رکعت پڑھی، 10 منٹ بیٹھیے، آرام کیجیے، ذکر کیجیے، ٹانگیں دبائیے، چائے لے آئے ہو تھرمس میں چائے پیو، لائیو مت کل سے۔ میں کسی زمانے میں اپنے دیوبند میں اپنے گھر میں قرآن کریم سنتا بھی تھا، سناتا بھی تھا، تو 3 گھنٹے میں ہماری تراویح پوری ہوتی۔ عشاء کے بعد بہت جلدی کھڑے ہو جاتے تھے، عشاء کی نماز وقت ہوا، عشاء پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور 4 رکعت پڑھ کر کے پھر بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، پان کھاتے تھے اور اطمینان سے اس کا پھر اٹھے اور خوب لمبی 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، چائے پیتے تھے، پان کھاتے تھے، کبھی کبھی تو 2 پان کھاتے تھے، اور 3 گھنٹے میں ہماری تراویح پوری ہوتی تھی اور ذرا تھکن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم نے تو بیچ میں جتنا آرام کرنا اس سے زیادہ آرام کر رکھا۔ اور آپ حضرات جو تھکتے ہیں، اس تھکنے کی وجہ یہ ہے کہ فٹافٹ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ترویہ رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ تھکیں نا۔ اب ترویہ کو تو نکال دیا آپ نے بیچ میں سے اور کہ تھک گئے، تھکو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ تو خیر مکہ والے ترویہ میں طواف کرتے، اب مدینہ والوں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو کعبہ ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ ترویہ میں ہر آدمی کھڑا ہو کر کے 4 نفلیں الگ پڑھتا ہے، پھر 4 نفلوں کے بقدر ترویہ ہے، 4 نفلیں پڑھتا ہے۔ پھر جب ساری مسجد 4 نفلیں پڑھ رہی ہے تو چند دنوں کے بعد ہوا کہ سب الگ الگ کیوں پڑھے، چلو یہ 4 بھی جماعت سے پڑھو۔ یوں بیچ میں 4 ترویہ ہیں تو 16 رکعتیں بیچ میں بڑھ گئی تو 36 رکعتیں وہ پڑھتے۔ لیکن یہ بہرحال اچھے کام میں ریس تھی مکہ والوں کے ساتھ، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مگر اچھے کام میں بھی ریس، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دلیل 36 رکعتوں کی کوئی دلیل نہیں تھی، تو کچھ دنوں کے بعد میں یہ عمل موقوف ہو گیا، اور اب ساری دنیا میں امام مالک علیہ الرحمہ کے ماننے والے بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں اور کوئی اختلاف امت میں نہیں۔ یہاں تک کہ غیر مقلدین پیدا ہوئے جو ان چاروں اماموں کی تقلید نہیں کرتے۔ غیر مقلد کا مطلب کہ وہ ان 4 اماموں کی تقلید نہیں کرتے، ان کے اپنے الگ امام ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ غیر مقلدین بھی مقلد ہیں اور ہم سے زیادہ مقلد ہیں، اور ان کے امام ہیں، ان کا مکتب اسکول آف تھاٹ ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کے بڑے ہیں، اور اسی اپنے دائرے میں ان کے فتوے چلتے ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکلتے۔
اور ان کو جو غیر مقلدین کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ ان 4 اماموں کو نہیں مانتے. یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ نیا شوشہ چھوڑا اور یہ کہا کہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان میں صلاۃ اللیل کتنی ہوتی. دیکھو اس سوال پر غور کرو. پوچھنے والا پوچھتا ہے رمضان کی اور کون سی نماز صلاۃ اللیل کتنی پڑھتے تھے حضور. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 نفلیں اور 3 وتر. رمضان میں بھی یہی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی یہی پڑھتے تھے. اب سوچو پوچھنے والا کون سی نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے اور حضرت عائشہ کون سی نماز کے بارے میں کہہ رہی ہیں. حضرت عائشہ اس نماز کے بارے میں بتا رہی جو 12 مہینے پڑھی جاتی ہے. تہجد کی نماز 12 مہینے پڑھی جاتی. پھر پوچھنے والا کیوں پوچھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ رمضان کی خصوصیت سے شاید حضور تہجد بڑھا دیتے ہیں. آدمی رمضان میں بہت سی عبادتیں بڑھا دیتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے شاید حضور تہجد زیادہ پڑھتے ہوں. تو اس لیے اس نے پوچھا کہ حضور رمضان میں تہجد کتنا پڑھتے تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تہجد کی رکعتوں کی تعداد میں رمضان میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تہجد کی حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے. البتہ فرمایا کہ رمضان شریف میں جو 11 رکعتیں پڑھتے تھے اس کے لمبائی اور خوبصورتی تم اس سے مت پوچھ. یعنی دوسرے مہینوں کے اعتبار سے رمضان میں پڑھتے تو 8 ہی رکعت تہجد کی تھی، لیکن وہ 8 رکعت اتنی لمبی اور اتنی شاندار پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی تو مجھ سے مت پوچھ. کیوں؟ میں بتا نہیں سکتی. یہ حدیث پوری ہوئی. دوسری حدیث میں بتایا ہے انہوں نے کہ حضور تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو 1 رکعت میں سورہ بقرہ کے وقدر پڑھتے تھے، 2.5 پارے کی صورت ہے، اور 1 سجدہ 50 آیتوں کے بقدر کرتے تھے. 50 آیتیں آدھا پارا ہوتا ہے. اور ایسی 4 رکعتیں پڑھ کر 2 پر سلام پھیرتے تھے، پھر دوسری 2 پر سلام پھیرتے تھے اور پھر حضور آرام فرماتے تھے، لیٹ جاتے تھے اور کبھی تو نیند بھی آ جاتی تھی، کھرراٹے بھی نکلتے تھے. پھر اس کے بعد پھر تازہ دم ہو کر اٹھتے تھے اور پھر اگلی 4 پڑھتے. تو حضرت عائشہ نے یہ دوسری روایت میں بتایا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رکعتوں کی تعداد تو رمضان میں نہیں بڑھتی تھی مگر نماز کی کیفیت بدل جاتی تھی. اتنی لمبی پڑھتے تھے اور اتنی خوبصورت اور شاندار پڑھتے تھے کہ بس میں تجھے کیا بتاؤں. اب یہ حدیث شریف صلاۃ اللیل کے لیے اور سال بھر کے لیے، اور یہ جو نماز ہے یہ قیام رمضان ہے. رمضان کی کے ایکسٹرا نفلیں ہیں جو سونے سے پہلے عشاء کے بعد پڑھنے ہیں. اس حدیث کا اس سے کیا تعلق؟ مگر نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو وہ مسئلہ پسند آتا ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو. انہوں نے غت ربوت کر دیا، ادھر کی روایت کو ادھر کھچڑا کر دیا اور یہ کہا کہ حضور تو 8 رکعت سے زائد پڑھتے ہی نہیں تھے، لہذا رمضان میں بھی تراویح بھی 8 ہی رکعت. ٹھیک ہے، تراویح 8 رکعت، رمضان میں تہجد پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا؟ نہیں پڑھوں گا. تو حضرت عمر کے قول کے خلاف ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نماز سے تم سوتے رہتے ہو وہ نماز اس سے افضل ہے. وہ تو 2 نمازیں الگ کرتے ہیں، تو ایک پڑھتا ہے دوسری نہیں پڑھتا. اور اگر تو کہتا ہے کہ نہیں رمضان میں بھی تہجد میں پڑھوں گا، یہ 8 پڑھوں گا، رمضان میں تہجد پڑھوں گا، کتنے تہجد پڑھے گا؟ کہ وہ بھی 8 پڑھوں گا. تو یہ روایت اس کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں سارا حماقت بھری باتیں ہیں، ساری حماقت بھری باتیں ہیں. مگر ایک مزاج ہے، ایسی بات لاؤ کہ جس میں آرام ملے. کل اور آج میں نے 8 رکعت پر پیچھے مڑ کر دیکھا
تو جتنے 8 پڑھ کر جا رہے تھے کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. میں نے بہت غور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ 8 پڑھ کر جانے والے کون ہیں. کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. ایک سفید ٹوپی والا نظر آیا. یا تو کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی یا وہ ہیٹ تھا. تو کیا دین کو یہ زیادہ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ دین کا پر عمل کرنے کا زیادہ جذبہ رکھتے ہیں؟ یا یہ سب اللہ کے نیک بندے کھڑے ہیں یہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ زیادہ رکھتے ہیں اور دین کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے. بعض لوگوں کے یہاں مودودی صاحب بڑے اچھے ہیں. کیوں اچھے ہیں؟ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام میں داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں. مودودی صاحب نے ایک جگہ ان کی کتاب رسائل و مسائل اس میں خود مودودی نے لکھا ہے کہ اسلام میں داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں. اور صحابہ کے جو تذکرے آتے ہیں تاریخ میں تو ان کی بھی داڑھی کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. اور اس نے یہ لکھا کہ اگر آپ نے اتنی داڑھی رکھ لی ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نے داڑھی رکھی, یہ نہ سمجھے کہ آپ نے 2-4 دن سے شیو نہیں کیے, تو اسلام کا تقاضا پورا ہوگا. اب مودودی صاحب کی یہ بات جوانوں کو اور بہت سے لوگوں کو بڑا عالم ہے. کیوں بڑا عالم ہے؟ اس کے مطلب کی کہی, صحیح کہی یا غلط کہی, اس سے اسے کوئی بحث نہیں. حالانکہ قرآن کریم میں ایک واقعہ گزرا ہے ابھی نمازوں میں, سورہ 16ویں پارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے, پیچھے قوم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا. حضرت پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے. پھر جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ نے بتلایا کہ تمہاری قوم گمراہ ہو گئی, اور جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو, جو خود بھی نبی تھے, کوئی چھوٹے نبی تھے, بڑے تو حضرت موسیٰ تھے, ان کی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کہ میرے بعد یہ صورت کیوں ہوئی. تو وہاں قرآن میں حضرت ہارون نے کہا یبن اخی لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. حضرت ہارون نے کہا کہ بھائی جان میری داڑھی اور میرے سر کے سر نہ پکڑیے. ایسا معلوم ہے کہ حضرت نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہے اور ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی, ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے. میں خاموش اس لیے رہا کہ اگر میں مومنین کو لے کر چلا آتا اور بچڑا پوجنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتا تو آپ کہتے کہ تو نے بنی اسرائیل کے 2 گروپ کر دیے. تو اس لیے میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ آ کر جو بھی فیصلہ کریں. سب نے بچڑا نہیں پوجا تھا, کچھ نے بچڑا پوجا تھا اور کچھ مومنین رہے تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ جو مومنین ہیں وہ حضرت موسیٰ یہ کہہ کر آئے تھے کہ سب کو لے کر تو آہستہ آہستہ طور پر آ, میں طور پر جلدی جاتا ہوں. تو اب جنہوں نے بچڑا پوجا ان کو چھوڑ دو, اور جو مومنین ہیں ان کو لے کر طور پر جانا چاہیے. حضرت ہارون طور پر نہیں گئے, حضرت ہارون وہی رک گئے. اس پر وہ انہوں نے پکڑا مارنے کے لیے کہ تم نے یہ کیوں برداشت کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جان میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے, میں نے تو اس لیے رکا ہوں کہ اگر میں ان مومنین کو لے کر چلا آتا, ان گائے پوجنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتا تو آپ یہ کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل, تو نے بنی اسرائیل کی 2 گروپ بنا دیے, ولم ترقب قولی, اور میری ہدایت کا تو نے انتظار نہیں کیا. اب بتاؤ میرے سر کے بال پکڑ کے دکھائیے ذرا, ہے کوئی مائی کلر میرے سر کے بال پکڑ کے دکھائے؟ اور یہ بھائی بیٹھے ان کے سر کے بال کوئی بھی پکڑ کے دکھا سکتا ہے. پکڑنے کے قابل بال ہوں یہ بھی تو پکڑے گا. خشخشی داڑھی, جیسے روٹی کے اوپر خشخاش کے دانے ڈالتے, پکڑ کے ذرا دکھاؤ. تھوڑی تو پکڑ لو گے, داڑھی کیسے پکڑو گے؟ داڑھی تو جب ہوگی جب وہ پکڑنے کے قابل لمبی ہے تو پکڑی جائے گی, اس کے بغیر کیسے پکڑی جائے گی؟ تو قرآن کریم میں ہے, اللہ کے ایک نبی کی داڑھی کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات میں یہ ہے کہ حضور کی داڑھی گھنی تھی اور اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ داڑھی نے پورا سینہ مبارک بھر رکھا تھا. حضور کی داڑھی سے حضور کا پورا سینہ بھر رکھا تھا. یہ حدیث موجود ہے.
اور یہ بھی ہے کہ ایک مشت سے آگے کی داڑھی حضور کاٹتے تھے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ کتنی صراحت چاہیے کہ نہیں ہر صحابی کی داڑھی آنی چاہیے. ہر صحابی کی حدیثوں میں یہ بتایا کہ ناک، ابو بکر کی بھی ناک تھی، عمر کی بھی ناک تھی، فلاں کی بھی ناک تھی. سب کے ناک کا تذکرہ ہے کہ نہیں آیا؟ تو معلوم ہے صحابہ کی ناکیں نہیں تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی تذکرہ تو کوئی نئی بات کا کیا جاتا ہے. پیغمبر تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کی تو ہر بات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ اس کی تو ہر بات پر امت کو عمل کرنا ہے. لیکن پیغمبر سے ہٹ کر جو امتی ہیں، کسی امتی کی سوانح لکھی جائے گی تو اس میں کوئی نئی بات ہے، اسے ذکر کیا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں تھی، 1 ناک تھی، 2 کان تھے. یہ کسی کی سوانح میں لکھا ہوا نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کانا ہو تو اس کے حوال میں آئے گا کہ حضرت جی کی ایک ہی آنکھ تھی، کانے تھے. تو صحابہ تابعین میں تو ہر ایک کی داڑھی تھی. جب ہر ایک کی داڑھی تھی تو پھر ہر ایک کی داڑھی کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا یہ مودودی صاحب نے جتنی باتیں لکھی ہے سب رانگ ہیں. مگر آج کے زبان کو مودودی سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا. کیوں؟ وہ ایسے ایسے مسئلے بتاتا ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق ہو رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو 8 رکعت والا مسئلہ ہے یہ بھی آج لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے. تو لوگوں کو بس یہی سب سے اچھی رائے سمجھ میں آتی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے. ارے بخاری کی تو حدیث ہے، مگر کون سے مسئلے کے بارے میں ہے؟ وہ تو تہجد کے بارے میں ہے. اور اگر تو واقعی حدیث پر عمل کرنے والا ہے، ہمارے سامنے 12 مہینے 8 رکعت پڑھ کے دکھا. بخاری کی حدیث میں تو 12 مہینے کا ذکر ہے. تو 12 مہینے 8 رکعت پڑھ کے دکھا. نہیں پڑے گا. میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو. یہ کیا حدیث پر عمل ہوا؟ جس حدیث کو تو پیش کر رہا ہے وہ حدیث تو حضور کے 12 مہینے پڑھنے کی نماز. تو پڑھ 12 مہینے 8 رکعت، تو ہم سمجھیں کہ ہاں تو حدیث پر عمل کر رہا ہے. لیکن رمضان شریف آتا ہے تو یہ حدیث یاد آتی ہے، اور رمضان گیا اور یہ حدیث بھول گئے. یہ حدیث پر عمل نہیں، یہ اپنی خواہش پر عمل. اس لیے میرے بھائیوں، میں اصل مضمون تو یہ بتاتا تھا. دیکھو اس کی دلیل کہ یہ جو 8 رکعتیں یہ تہجد کی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے، خود حضور کا ارشاد ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. اور یہ مسئلہ ہے کہ جس کو 100% امید ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا تو وہ عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے گا. اٹھے گا تہجد پڑھ کے پھر وتر پڑھے گا. اور اگر یہ خیال ہے کہ اللہ جانے اٹھ سکوں یا نہ اٹھ سکوں تو پھر وہ عشاء کے بعد نفل سنتیں پڑھ کر وتر پڑھ لے گا. پھر اللہ توفیق دے اور اٹھ جائے تو صرف تہجد پڑھے گا. یہ مسئلہ ہے. اور خود حضور کا ارشاد ہے کہ اپنی آخری رات کی نماز وتر کو بناؤ. وہ جو روایت ہے بخاری مسلم کی جس کو وہ 8 والے پیش کرتے ہیں اس میں 8 کا لفظ نہیں، اس میں 11 کا لفظ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو ہمیشہ 11 رکعت پڑھتے تھے. ان 11 میں سے 8 تہجد کی اور 3 وتروں کی. اور حضور وتر ہمیشہ تہجد کے بعد پڑھتے تھے. یہ رمضان کی جو قیام ہے، تراویح ہے، ان تراویح کے بعد تو نفلیں وتر نہیں پڑھے جاتے تھے حضور کے زمانے میں. حضور کے زمانے میں اس کے بعد نہیں پڑھے جاتے تھے. یہ تو اب صورتحال ایسی ہو گئی کہ جتنے مسجد میں تراویح پڑھنے والے ہیں 1% بھی شاید تہجد پڑھنے والے نہ ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، بدگمانی کی بات ہو، لیکن جو لوگوں کے احوال ہے اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ کے بندے چھپے رستم ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے. ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کو صحیح نہیں سمجھے کہ نہیں مولانا صاحب نے کہا نہیں 5% تہجد پڑھتے ہیں، 10%، اللہ کرے 50% پڑھیں. ایک بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، عام لوگوں کے احوال کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. جب یہ صورتحال ہو گئی تو پھر ان وتروں کو تراویح بات کرنی ہے، کیونکہ تراویح پڑھنے کے بعد تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، نفلوں کا نام ہی نہیں لیتا صبح تک. ورنہ اصل تو یہ وتر جو ہے وہ تو تہجد کے بعد پڑھنے تھے. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب 8 رکعتیں پڑھی جاتی تھی تب بھی وتر نہیں پڑھے جاتے تھے. جب 20 رکعتیں پڑھی جاتی تب بھی وتر نہیں پڑھے جاتے تھے. اور آج بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں رمضان کے پہلے 15 دن میں وتر نہیں پڑھے جاتے، آخری 15 دن کے اندر تراویح کے بعد وتر پڑھے جاتے. اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں تو یہ صراحت ہے 11 رکعت کی.
تو یہ 11 کا فیگر بتا رہا ہے کہ اس میں سے 3 نکال کر جو 8 ہیں وہ تہجد کی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو. اور وہ کہتے ہیں ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا. لوگ عمل نہیں کرنا اس لیے ایسی صورتیں ایسی راہیں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ تو خیر غیر مقلدین کی رائے ہے. خود ہمارے بڑوں میں بھی بہت سے مسائل میں دوسروں کی رائیں ہوتی ہیں. ان رائےوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم فالو کرتے ہیں اوپر ائمہ کا اور ان کے مقتدیوں میں سے جن کی رائیں معتبر ہیں انہی کا اعتبار کیا جائے گا. میں ایک مثال دوں. علامہ ابن تیمیہ حنبلی تھے. امام احمد ابن حنبل کا فالو کرتے تھے مگر کئی مسائل میں انہوں نے امام احمد سے اختلاف کیا اور اپنی الگ رائے دی. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو یہ 1 پڑے گی یا 3 پڑیں گی. چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں 3 پڑیں گے. 1 پھیر کرو گے تو 1 گولی لگے گی, 2 پھیر کرو گے 2 گولی لگے گی, 3 پھیر کرو گے 3 گولی لگے گی. چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں. ابن تیمیہ نے کہا نہیں 1 ہی پڑے گی. خیر ان کی رائے ہے. جب یہ سعودی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی پورے جزیرۃ العرب میں, پہلے جو سعودی گورنمنٹ ہے یہ نجد کے علاقے میں تھی, چھوٹی سی جگہ میں. کنگ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑھا کر کے پورے جزیرۃ العرب کے بیشتر حصے میں پھیلایا. اب بھی یمن ادھر ہے, ادھر جو چھوٹے چھوٹے خلیج کے ممالک ہیں وہ سب جزیرۃ العرب کے ہیں لیکن وہ الگ رہ گئے. ایک بڑے حصے میں انہوں نے سعودی گورنمنٹ کو پھیلا دیا اور سعودی عربیہ میں انہوں نے قانون اسلامی نافذ کیا. پورے سعودی عربیہ میں قانون اسلامی نافذ کیا. اب جب قانون اسلامی نافذ کیا تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی 3 طلاق دے تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ 1 طلاق کا فیصلہ کرے گا 3 کا فیصلہ کرے گا؟ یہ تو ان کی حکومت کی ضرورت پڑی. تو سعودی گورنمنٹ نے ملک کے 7 بڑے بڑے علماء کبار العلماء ان کی ایک کمیٹی بنائی اور یہ مسئلہ انہیں سونپا کہ اس مسئلے میں دیکھو کہ قرآن و حدیث کے مطابق امام احمد کی رائے ہے یا ابن تیمیہ کی رائے ہے. امام احمد کہتے ہیں 3 پڑھیں گی, ان کے ماننے والے ابن تیمیہ کہتے ہیں 1 پڑھے گی. پھر ابن تیمیہ یہ جو سعودی گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب اور ان کا خاندان وہ ابن تیمیہ کا ماننے والا تھا. اور وہاں ان کے کمپرومائز ہوا کہ جو مینجمنٹ ہے یہ سعود بادشاہ کی اولاد کرے گی اور اسلامی افیئرز ہیں یہ آل شیخ کے پاس رہیں گے. تو اب آل شیخ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں اور کنگ کی اولاد امام احمد کو مانتی ہے اور امام احمد خود امام ابن تیمیہ امام احمد کے فالوور ہیں. تو یہ مسئلہ ہوا کہ کورٹ فیصلہ کیا کرے گی؟ امام احمد کی رائے پر فیصلہ کرے گی یا ابن تیمیہ کی رائے پر فیصلہ کرے گی؟ تو 7 کبار علماء کی ایک ہیئت بنی, ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے 3 سال ریسرچ کیا ہے اس مسئلے پر اور 3 سال کے بعد اس نے رپورٹ دی ہے 200 صفحے میں اور وہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے. پہلے تو وہ المجلۃ الاسلامیہ میں چھپی تھی جب میں طالب علم تھا, آج سے 35 سال پہلے جب میں طالب علم تھا تب وہ ایک منتھلی رسالے میں چھپی تھی. پھر وہ پوری رپورٹ احسن الفتاوی میں 5ویں جلد میں فوٹو کر کے بے عینی ہی لے لی. لہذا جسے دیکھنا ہو احسن الفتاوی میں وہ پوری رپورٹ ہے. ان 7 علماء نے 3 سال کی محنت کے بعد جو رپورٹ دی ہے وہ رپورٹ کا حاصل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ امام احمد کا ہے, ابن تیمیہ کی رائے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. اس نے رپورٹ دی ہے کہ قرآن و حدیث سے امام احمد کی رائے صحیح ہے, ابن تیمیہ کی رائے صحیح نہیں ہے. اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پوری سعودیہ میں کہیں بھی کورٹ میں یہ مسئلہ آئے گا تو 3 ہی طلاق واقع ہونے کا قاضی فیصلہ کرے گا ابن تیمیہ کی رائے پر. حالانکہ وہ سارے ابن تیمیہ کو خدا مانتے مگر وہاں حکومت نے طے کیا کہ کورٹ میں اگر یہ مسئلہ آئے گا تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا 3 طلاق پڑی, ابن تیمیہ کی رائے پر نہیں عمل کرے. غرض ایسے یا ہماری مثال لو,
احناف میں ایک بڑے آدمی ہیں علامہ ابن الحمام، انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے، انہوں نے 14 مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، 14 مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، حالانکہ وہ خود امام ابو حنیفہ کا فالوور ہیں حنفی، مگر جن 14 مسئلوں میں انہوں نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے، کسی مسئلے میں ابن الحمام کے قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ ابن الحمام بہت بڑے آدمی ہیں، بے شک بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن بڑا ہونا اور ہے، بات کا صحیح یا غلط ہونا اور ہے۔ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے دماغ میں بات مطلب غلط بات بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ بعد کے لوگوں نے جانچا کہ ابن الحمام جو کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا امام اعظم نے کہا وہ صحیح ہے، تو غور کیا تو معلوم ہے امام اعظم کی بات صحیح ہے، ابن الحمام کو دھوکہ ہوا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے 3 سال کمیٹی نے ریسرچ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امام احمد جو کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں۔ تو لیکن آج دنیا اسے لے اڑی، دنیا اسے لے اڑی ہے، کیوں لے اڑی ہے؟ ان کے مطلب کی ہے، لوگوں کو قانون اسلامی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، اناپ شناپ بکنا ہے، گالی گلوچ غصے میں فٹافٹ کھٹاکٹ طلاقیں دینی ہے، اور پھر رونا ہے ہائے میری بیوی نکل گئی، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، کوئی بچاؤ کوئی بچاؤ۔ ابھی بچانے والے غیر مقلدین مل گئے، غیر مقلدین جو لائے وہ ابن تیمیہ کی بات لائے ہیں، جو غیر مقلدین سلفی ہیں وہ سب ابن تیمیہ کی بات لائے ہیں۔ اب لوگوں کو بڑا مسئلہ اچھا، بھائی یہ تو بڑا اچھا مسئلہ ہے، اور لوگ راہیں ڈھونڈتے ہیں شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنا پڑے، یا شریعت کے حکم میں سے نکل بھاگنے کی راہیں ڈھونڈتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مزاج مت بناؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کے تابع اپنی خواہشات کو کرو، اس دین پر عمل کرنے میں بظاہر تنگی بھی اگر محسوس ہوتی ہے تو اس سے نہ گھبراؤ۔ دین اپنی مرضی کو دل کو راضی کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین قرآن و حدیث کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات آ گئی تھی درمیان میں، تو اس لیے میں نے اس کی تفصیل کر دی۔ اب آیت کریمہ کے بارے میں جو باقی باتیں ہیں وہ کل بیان کریں گے۔ آخر دعوانا